بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی میرے چینل ہسٹوریکل ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا کی ہسٹری کے بارے میں ویڈیوز ملیں گی۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کی جنوب و شمال میں یعنی دونوں جانب یعنی عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع اور الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کی لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و ریز ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس دہشتناک وادی کی جانب رخ کرنا ایک خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں آتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی زبان میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں اوبر وابر اور ارم کے آثار برآمد ہوئے، جو الربا اور الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایت کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق یہ قوم دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین اکرام، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود رہی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے،
کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے تھے۔ تاریخی کتب میں حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و غوص کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیا۔ قرآن کریم نے یوں بیان کیا، نبی نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھ گئے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے، تو پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، ان کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ یہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالی کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا،
اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا، چنانچہ اس وفد کی خاطر مدارات کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت میں ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن حکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ موریہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مسرور ہوئے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد دلایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں موجود ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہذا انہوں نے اب ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد اس عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں میں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک اس قوم پر مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں پر، گھاٹیوں پر اور چوٹیوں پر، گھروں، محلات، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور بالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اپنی اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس ہی میں قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔
تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت پر اجازت، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔